فإذا عزمت فتوكل على الله وقال الله تعالى في مقام آخر حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. محترم حاضرین سامع کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، قادر مطلق ہے، ہر شے پر اسی کا تصرف ہے جب اور اسی کے کن اور فیکون کے درمیان میں ساری کائنات ہے. آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لا مکان راحت قلب و سینہ سرور مدینہ، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی پر جو ہے بھروسہ کرتے ہیں اور کوشش کرنے کے بعد جو بھی ان کا نتیجہ آتا ہے اس کا مکمل بھروسہ اللہ پر رکھتے ہیں اور توکل کرتے ہیں. اور توکل کرنے والے اللہ کے بندے ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں. تو آگے بڑھنے والا بندہ وہ بھی توکل کرتے جو آگے بڑھتا ہے تو حقیقت میں وہی توکل کہلاتا ہے. اگر آپ صرف بیٹھ کے توکل کر رہے ہیں یا بیٹھ کر بھروسہ کر رہے ہیں تو پھر یہ توکل کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ جب بندہ توکل کرتا ہے تو اس کے دل و دماغ سے پہلے ڈر ختم ہو جاتا ہے. اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد جو ہے اب اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو باہمت رہنا چاہیے. اور مکمل اللہ پر توکل کرنے کے مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اب میرا جو بھی ہے، میری ساری خوشیاں ہیں، جو بھی غم ہیں، ساری چیزیں میرے مولا میں اس کام کے ذریعے سے تجھ پر میں نے چھوڑ دیا ہے. یعنی میرا بھروسہ تجھ پر ہے، تو جو چاہے وہ بہتر کرتا ہے اور تو جو کرے گا وہ بہتر کرے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا الحمدللہ، یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری کرتا ہے. یہی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بھلائی ہی چاہتا ہے. رب العالمین نہیں چاہتا کہ کسی بندے کو جو ہے نار جہنم میں ڈالنا. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے میرا قرب حاصل کرے، مجھے پہچانے، میری عبادت کرے، میرے حبیب کی سیرت کو اپنائے، میرے حبیب سے محبت کرے اور سارے بندے جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ کہ ہر میرا بندہ جو ہے میرا قرب حاصل کرے. لیکن اللہ نے جو اختیار دیا ہے اس اختیار کے بنیاد پر بندہ خود گناہوں کا وہ خود قصوروار ہے. تو اسی لیے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مولا جو بھی گناہ ہوا یہ میری خود کی مرضی اور میرے خود کا اختیار، میرے خود کا گناہ ہے میرے مولا، اور جو بھی گناہ ہے وہ میری طرف سے ہے اور شیطان لعین کی طرف سے ہے، اور جو بھی اچھائی بھلائی ہے وہ تیری طرف سے ہے. تو یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہم اچھائیوں کو جو ہے اللہ کی طرف موڑنا چاہیے اور برائیوں کو ہمیں خود اپنی طرف موڑنا چاہیے. ہم خود قصوروار ہیں گناہوں کے. تو یہ ایمان والے کی علامت ہے کہ بندہ ہر اچھی چیز کو جو ہے اللہ سے جوڑے، اللہ اس کے رسول سے جوڑے، اور ہر غلط چیز کو وہ خود اپنے آپ سے جوڑے. یہ ایمان ہے. کیونکہ اگر بندہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر ایک شیطانی وسوسہ ہے، ان شیطان لکم عدو مبین، شیطان کھلا دشمن ہے. تو اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ میں ایک شیطانی وسوسہ پیدا کر دے کہ دیکھو تم غلط کام کر لیے، شاید قسمت میں یہ لکھا تھا ہوں گا، نعوذ باللہ تعالیٰ توبہ کرنا چاہیے. تو قسمت میں اگر لکھا ہوا ہوگا ہم غلط چیز کو قسمت سے جوڑ دیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم غلط فیصلے کر رہے ہیں، ہم غلط قدم اٹھا رہے ہیں، ہم مشورہ سنت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم مشورہ بھی نہیں کر رہے ہیں. اور مشورہ کس سے کر رہے ہیں؟ جو قابل بڑے لوگ ہیں ان سے مشورہ نہیں کر رہے ہیں. ہم عمر سے مشورہ کرتے پھر رہے ہیں. ہم عمر سے مشورہ کریں گے تو آپ کو کیا تجربہ لے گا؟ مشورہ کبھی بھی اپنے بڑوں سے کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی میں تم سے زیادہ تکلیفیں اٹھا کر اس مقام پہ آئیں. تو وہ تمہیں بہتر مشورہ دے سکتے ہیں. نہیں، میں ہمارے دوست سے پوچھ لیا، میں وہ یہ چیزوں سے مشورہ نہیں ملنے والا ہے.
اور جو بھی شخص نہیں میں میرے دوست سے سن لیا بولے تو انہیں آگے چل کے کیسا بھی انہیں ٹھوکر کھانے والا ہے. بعد مصیبت میں کوئی ساتھ آنے والے نہیں ہیں. مشورے کے ٹائم پہ تو مشورہ کس سے لے رہے ہیں؟ ہم عمر سے لے رہے ہیں. ہاں جو اس چیز میں جو فیلڈ میں وہ قابل نہیں ہے, ماہر نہیں ہے, آپ ان سے جا کے مشورہ لے رہے ہیں. ارے اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں سے مشورہ لیجیے جو قابل ہیں, جو اپنی زندگی میں حد سے زیادہ ٹھوکریں تکلیفیں اٹھا کر یہاں تک آئے ہیں. مشورہ لینے کی علامت ایسی ہے. نہیں آپ بس اپنے نوجوانوں کو, اپنے عمر کے بچوں کو دیکھنے سے مشورہ نہیں ملنے والا ہے. زندگی بہتر سے بہتر مشورہ کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب صحابہ کا مجموعہ ہوتا, آقا و مولا مسجد نبی تشریف فرما ہوتے تو میرا آقا و مولا بھی صحابہ سے پوچھتے, قربان ہو جائے میرے آقا کی اداؤں پر, عاجزی و انکساری پر, میں آقا صحابہ سے پوچھتے. ویسے تو ہر بات صحابہ آقا سے پوچھا فرماتے تھے, واللہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اس کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں صحابہ سوال کرتے تھے. یہ آقا و مولا بھی صحابہ سے مشورہ کر کے سوال فرما دیتے تھے. تو مشورہ کرنا سنت مصطفیٰ ہے, اور مشورہ اب ہمیں چاہیے کہ اپنے بڑوں سے مشورہ کریں. اور توکل کا جو معاملہ ہے, جب مشورہ صحیح نہیں کریں گے, غلط قدم اٹھائیں گے, اس کے بعد کچھ نقصان ہو جائے گا. ہاں اس کے بعد آپ بولیں گے کہ نہیں اب کیا میری قسمت میں نعوذ باللہ یہی ہونا تھا. بات کہاں پہ آ رہی؟ تقدیر پہ آ گئی. سارے قصوروار ہم ہیں, آخر میں غلطی کو ہم کس کو ٹھہرا رہے ہیں؟ تقدیر کو ٹھہرا دیا ہے. نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک. اور تقدیر پہ آنا کیا ہے؟ رب العالمین کے اوپر جانے والی بات ہے. یہ تقدیر اللہ تعالیٰ لکھنے والا ہے, رب العالمین نے تقدیر لکھی ہے. ہاں اور بندہ خود غلطی کرتا ہے, خطائیں کرتا ہے, اور جو چیزیں جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے, جو سوچ کا تعلق اسلام سے نہیں ہے, ہاں شریعت سے نہیں ہے, صحابہ کی زندگی سے, آل رسول سے نہیں ہے, اولیاء اللہ سے, علماء کی زندگی سے نہیں ہے, وہ سوچ ہم من گھڑت باتیں اپنے دماغ میں سوچ کر جب نقصان ہوتا ہے تو بندہ کیا سوچتا ہے؟ آخری جملہ یہ رہتا ہے کہ میرے ساتھ تقدیر میں یہی ہونا تھا کیا, میری قسمت میں لکھا ہوا تھا کیا. یہ جو جملے ہیں یہ ایمان کو کمزور کرنے والے جملے ہیں, اللہ کو, اس کے رسول کو ناراض کرنے والے جملے ہیں. کبھی بھی تقدیر پہ شکوہ نہیں کرنا ہے, تقدیر کو قصوروار نہیں ٹھہرانا ہے, کیونکہ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے, تمہیں اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے. عقل سلیم کی بنیاد پر اور اپنی جو علم ہے اور اپنا تجربہ ہے اس کے بنیاد پر آپ بہتر سے بہتر لوگوں سے مشورہ کریں, بڑوں سے مشورہ کریں, اکابرین سے مشورہ کریں, اس کے بعد قدم اٹھائیں گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. اور یہ ساری چیزوں میں توکل اللہ ہی پر کرنا ہے, سارے چیزوں میں یہ ہمارا ایمان ہے, توکل اللہ ہی پر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ وہ انسان ہونے کے ناطے, بشری تقاضا ہمارا ہونے کے ناطے, جب بندہ یہ سارے ظاہری اسباب کو اختیار کرتا ہے یا نہیں. ظاہری اسباب کیوں ہیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ چاہتا ہے. یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے, اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو آزما رہا ہے, اور اس ایمان کو آزما رہا ہے, ہمارے توکل کو آزما رہا ہے, ہمارے تکلیف دے کر آزما رہا ہے, دولت دے کر آزما رہا ہے, خوشی دے کر, غم دے کر, غریبی دے کر, امیری دے کر, دولت دے کر, دولت چھین کر, ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ بندے کے ایمان کو آزما رہا ہے کہ میرا بندہ کس طریقے کا مجھ پر توکل کرتا ہے. اور ہم تو گناہگار سیاہکار ہیں, امت مصطفیٰ ہیں, آقا کا کرم ہے ہم پر, جو اللہ نے جو ہے ہم پر اتنی جو ہے محبت رحمت نچھاور کیا ہے, کیونکہ ہم سرور انبیاء کی امت ہیں. اگر ہم کسی اور نبی کی امت ہوتی تو پھر ہمیں اتنی مہلت نہیں ملتی جتنی امت مصطفیٰ کو مہلت مل رہی ہے, ورنہ کب کی یہ ہم ختم ہو چکے ہوتے. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے, اللہ کے جلال سے ہم کب کی ختم ہو چکے ہوتے. تو لہٰذا توکل کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہوئے توکل اسی پہ رکھنا ہے, اور اختیار کرتے ہوئے بھی توکل شروع میں بھی, یعنی ابتدا سے انتہا تک توکل اللہ ہی پر ہونا چاہیے. اللہ کی آزمائش ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ علیم و بذات صدور ہے, وہ ضرور بضرور بندے کو کامیابی عطا فرمائے گا. اور اگر توکل میں یہ بھی چیز بہت اہم بات ہے جس کی طرف علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کو ذہنی اور قلبی سکون اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. ذہنی اور قلبی سکون مل جاتا ہے اللہ پر توکل جیسے وہ کرتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ اللہ پر توکل نہیں کرتا تو وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. ایک اپنے آپ میں وہ ایک منفی پہلو اختیار کر لیتا ہے.
اگر وہ اللہ کے جو توکل کا دامن چھوڑ دے، اگر اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے، تو پھر وہ ایک ذہنی دباؤ میں، ایک تکلیف میں چلا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کئی بیماریاں، بڑی بڑی آزمائشیں، مصیبتیں اس کو گھیر لیتی ہے۔ تو انسان کو یہی سوچنا چاہیے، جس کو حضرت ہمارے غوث صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مالدار ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے کروڑپتی شخص ہیں، تاجر ہیں، میں بڑے پیر کی جو غوث پاک کی بات کر رہا ہوں، تو آپ بغداد میں بہت بڑے تاجر بھی ہیں اور ولیوں کے سردار بھی ہیں۔ تو یہاں پر جب آپ ہزاروں کے مجموعے سے مخاطب ہیں، ہاں، آپ واضح نصیحت کر رہے ہیں، اتنے دوران میں ایک شخص آتا ہے، قریب آ کر کہتا ہے کہ حضرت آپ کا جو تجارتی جہاز سمندر میں گیا ہوا تھا، خبر ملی ہے کہ وہ غرق ہو چکا ہے۔ تو آپ واضح نصیحت میں بیٹھے ہیں، اور جیسا آپ نے سنا تو کچھ لمحے کے لیے آپ نے نیچے نگاہیں کی، پھر چہرہ اٹھا کر الحمدللہ کہا۔ چہرے پر نہ کوئی غم کے آثار ہیں، نہ خوشی کے آثار ہیں۔ جو کیفیت میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، جو کیفیت میں واضح و نصیحت مشغول ہیں، وہی کیفیت ہے۔ بس نیچے نگاہیں کیے اور اٹھا کر کہا الحمدللہ، بس۔ اس کے بعد کچھ نہیں، اس نے کچھ پوچھا ہی نہیں اس چاہنے والے نے، پھر چلے گئے۔ پھر اس کا دوسرا قاصد آتا ہے، کچھ دیر کے بعد اگر کہتا ہے کہ حضرت جو خبر ملی تھی کہ وہ غرق ہوا، وہ صحیح سلامت کنارے پہنچ چکا ہے۔ تو پھر آپ اپنی نگاہیں نیچے کی اور کچھ اپنا جائزہ لیا، پھر الحمدللہ کہا۔ انہیں پہلے جو کیفیت تھی، بعد میں وہی کیفیت ہے۔ یہ سارا مجموعہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ماجرا کیا ہے، اتنا بڑا آپ کا نقصان، اتنا بڑا خسارے کا آپ کو خبر ملی، اتنی بڑی خبر ملی کہ جو تجارتی جہاز ڈوبنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر اس زمانے دیکھے گا تو ہم کروڑوں اربوں روپے کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ معاملہ پیش آیا تو آپ کے چہرے پر نہ غم کے آثار، نہ خوشی آیا۔ جو کیفیت اللہ کے ذکر میں آپ مشغول ہیں، وہی کیفیت پہلے ہی مشغول تھی، نہ غم میں آپ کی کیفیت بدلی، نہ خوشی بدلی۔ تو اس کے بعد جب چاہنے والوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، خلاصہ فرمائیے، تو اولیاء اللہ کی زندگی میں غور کرنے پر ایمان تازہ ہوتا ہے، جس کو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں۔ مولا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہی اللہ والوں کی زندگی ہے۔ ان کو دیکھ کر جو ہے خدا یاد آ جائے، ان کو دیکھ کر ہم سمجھ جائیں کہ یہ حقیقت میں یہ چیز ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ اس کے رسول جو چاہتے ہیں، اولیاء اللہ کا عمل وہی ہوتا ہے۔ تو وہاں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ فوراً جب غم کی خبر آئی تو میں نے فوراً اپنے دل کا جائزہ لیا، محاسبہ کیا، کیا کہیں غم کی خبر سن کے کیا میرا دل جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہوا؟ دیکھا کہ میرا دل برابر اسی طرح مشغول ہے، یعنی اسے کوئی شے کی، فائدے کی، نقصان کی کوئی اس کو فکر ہی نہیں ہے۔ میرا دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اور اتنا برابر ہے کہ اس کو کچھ فکر نہیں ہوئی، وہ غافل نہیں ہوا اللہ کے ذکر سے۔ اس کے بعد پھر دوسرا قاصد آیا، آ کر کہنے لگا کہ آپ کا جو جہاز ڈوبنے کی خبر ملی وہ صحیح طرح پہنچا۔ تو اس خوشی میں نے دیکھا کیا خوشی میں کیا پھر یہ غافل نہیں ہوا؟ تو اولیاء اللہ کی زندگی جو صراط مستقیم ہے، ہمارے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم یہ اللہ والوں کی زندگی صراط مستقیم ہے۔ تو انہوں نے جب جائزہ لیا تو کہا کہ جب خوشی کی خبر آئی تو میں نے فوراً اپنے قلب کا جائزہ لیا، کہ دیکھا کہ میرا قلب کہیں جو ہے خوشی میں تو انہیں بھٹک گیا اللہ کے ذکر سے، ہاں، دیکھا کہ برابر مشغول ہے، نہ میرے قلب پہ نہ کسی خوشی کا اثر ہوا، نہ کسی غم کا اثر ہوا۔ تو یہ توکل ہے اللہ والوں کا، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ میرا جو ہے چیز چلی گئی تو اب وہ کیا ہوتا کہ بول کے بندہ اگر سوچتا رہے گا، اپنے آپ سے سوال کرتا رہے گا کیا ہوتا کہ کیسا ہوتا کہ بولے تو اس کے بعد وہ اسی فکر میں، فائدہ نقصان بات کی بات ہے، لیکن جو سوچ میں ڈوب جاتا ہے اسی کی وجہ سے وہ ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور بیماریاں اسے گھیر لیتی ہیں، اور وقت سے پہلے وہ بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا ذہن جب تک مثبت رہے گا، اس کے اثرات اس کے جسم پر بھی مثبت ہی پڑتے ہیں۔ جب ہمارا ذہن منفی ہو جائے گا تو اس کے اثرات بھی ہمارے جسم پر منفی پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اثرات ہمارے جسم کے اعضاء سے ظاہر ہوتے ہیں۔
تو ان ہے توکل کی باتیں اللہ فرما رہا ہے، میرا مولا حکم دے رہا ہے. آقا کی زندگی سے ہم تک ایک پیغام پہنچا کہ آقا و مولا کے ساری زندگی اور آقا کے چاہنے والوں کے صحابہ، آل رسول، تابعی، تابعی، سب کی زندگی میں توکل رہا. کبھی کسی نے نہ غم کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا، نہ خوشی کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا. زیادہ خوشی بھی انسان کو جو ہے نقصان پہنچا سکتی ہے، ہاں، زیادہ غم بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اللہ والوں کی زندگی جو سائلوں نے اللہ اس رسول کے رسی کو مضبوطی سے تھاما اور تھام کر انہوں نے اپنا محاسبہ کیا. جو حضرت علی فرماتے ہیں حاسب قبل ان یحاسب. ہاں، شیر خدا فرماتے ہیں کہ تم اپنا محاسبہ کرو، اپنا جائزہ لیتے رہو. کیا تم اپنے قلب کو، اپنے ذہن کو کہیں اللہ کے ذکر سے، توکل سے ہٹا کر کہیں اور جگہ لگا دیے؟ نہیں، آپ سوچتے ہیں کہ میں اتنی کوشش کرا، اتنی محنت کرا، ہاں، لیکن میرے کو اس کا صلہ نہیں ملا. ہاں، جب آپ محنت کر رہے تھے تو آپ نے توکل کا دامن نہیں تھاما. جب آپ محنت کر رہے تھے آپ نے اللہ پر امید نہیں کی. آپ نے یہ ہر دن ہر امت مصطفیٰ کو کرنا ہے، ہر دن توکل کرنا ہے، ہر دن اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، محنت کرتے ہوئے توکل اللہ پہ کرنا ہے. لیکن ہمارے بندے کئی ایسے ہوں گے، ہاں، جو کئی سالوں سال محنت کر رہے ہیں لیکن توکل کا مطلب ہی نہیں معلوم. ہاں، بھروسہ اللہ پہ کیے ہی نہیں. ہاں، بس محنت کر رہے ہیں، بس مجھے وہاں پہنچنا ہے، بس ایسی ایک محدود سوچ کے بیٹھے ہوئے. اس کے بعد جب وہ مقام نہیں ملا تو آپ کیا ہو گئے؟ ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے. سمجھنا چاہیے تھا ہمیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے کامیاب ہونے کے لیے. کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی دینے والا رب العالمین ہے. ہم جو سوچ رہے ہیں وہ ہونا ضروری نہیں ہے. ہمیں وہ کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، پھر وہ ہوگا جو ہم چاہتے ہیں. ہمیں کرنا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے اور سب ہوگا وہ جو ہم چاہتے ہیں. اس چیز کو ہمارے بندے بھلا گئے، امت مصطفیٰ اس چیز کو ہم بھلا گئے. اور ہم اپنی نوجوان نسلوں کو یہ پیغام سمجھانے سے قاصر ہیں. ہر ماں باپ اپنے اولاد کو یہ سمجھائیں کہ میرے بیٹے تم جو بھی کر رہے ہو کام کرو، لیکن بھروسہ انسانوں پہ مت کرو. کام کرو، توکل انسان پہ مت کرو، بھروسہ اللہ پہ کرو. رب العالمین جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. مشورہ کر کے آپ جو محنت کر رہے ہیں کرنا ہے، لیکن توکل، بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، اللہ اس کے رسول پر توکل بھروسہ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو آج ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں. ہم اس سوچ کو ہم اپنے ذہن و دماغ سے نکال چکے ہیں. اگر بندہ توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، آقا کی زندگی کو ذہن میں لاتا ہے، صحابہ کے قربانیوں کو، اللہ رسول کی قربانیوں کو ذہن میں لاتا ہے، اللہ اس رسول کے رسی کو مضبوط تھامتا ہے، ہاں، تو اس کے بعد دنیا کی کوئی بھی شے اس کو جو ہے تکلیف نہیں پہنچا سکتی. اور رزق کا معاملہ تو بڑا بہترین ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، صحابہ کی زندگی سے، اولیاء کی زندگی سے ہم معلوم ہوا. ہاں، بزرگان فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ ہم رزق کی تلاش کرتے ہیں، جب کہ اللہ تعالیٰ خود رزق کو بندے کی تلاش میں لگا دیتا ہے. رزق کچھ بندے کی تلاش کرتا ہے. جب اللہ کی رحمت جیسا ہماری تلاش کرتی ہے، اللہ کی رحمت ہمیں ڈھونڈتی ہے، اسی طریقے سے رزق بھی ہمیں ڈھونڈتا ہے. لیکن ہم اپنی جو ہے ایمان میں اور ہماری سوچ میں وہ کشش پیدا نہیں کر کے ہم خود اپنے قصوروار ہیں کہ ہم توکل اللہ پہ نہیں کر رہے ہیں. ایسے کئی معاملے، ہر فرد واحد کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہ مقصد ایسا نہیں ہے کہ بس جمعہ ہے ہم آئے سن لیے چلے گئے نماز پڑھ کے، نہیں ہے. اگر کریں گے تو ہمارا نقصان ہے. آپ کو اپنی ذہنی دباؤ سے اگر بچنا ہے تو پھر آپ کو اللہ کے رسول کی رسی مضبوطی سے تھام کر توکل کا دامن تھامنا ہے. تو آپ اپنے ذہنی تکلیفوں سے آپ بچ سکتے ہیں. کئی باتیں ہیں ذہن کے اوپر، کئی باتیں ہیں، وقت درکار نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم اولیاء اللہ کے صراط مستقیم والی زندگی اگر اختیار کر لیں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوتے رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتے رہیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ میرے مولا ہمیں جو ہے تجھ پر بھروسہ کرنے والا بنا، کامل یقین رکھنے والا بنا، آقا سے محبت کرتے ہوئے ان کے ادا اپنانے والا بنا، متحد ہونے تو نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ فرما.